اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 13۔ یقیناً تمہارے لیے عبرت کی نشانی تھی ان دو جماعتوں میں جو گت گئی تھی۔ ایک جماعت تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑ رہی تھی اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا۔ وہ انہیں اپنی آنکھوں سے اپنے سے دوگنا دیکھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنی مدد سے قوی کرتا ہے۔ یقیناً اس میں آنکھوں والوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ یعنی ہر گروہ دوسرے گروہ کو اپنے سے دوگنا دیکھتا ہے۔ کافروں کی تعداد 1000 کے قریب تھی، انہیں مسلمان 2000 کے قریب دکھائی دیتے تھے۔ مقصد اس سے ان کے دلوں میں مسلمانوں کی دھاک بٹھانا تھا، اور مسلمانوں کی تعداد 300 سے کچھ اوپر یعنی 313 تھی۔ انہیں کافر 60 اور 70 کے درمیان نظر آتے تھے۔ کافروں کیا نظر آتے تھے؟ انہیں 60 یا 70 کے درمیان نظر آتے تھے، حالانکہ ان کی اصل تعداد 1000 کے قریب یعنی 3 گنا تھی، مسلمانوں کے تعداد کے 3 گنا تھی۔ مقصد اس سے مسلمانوں کا عزم و حوصلے میں اضافہ کرنا تھا۔ اپنے سے 3 گنا دیکھ کر ممکن تھا کہ مسلمان مرعوب ہو جاتے۔ جب وہ 3 گنا کی بجائے 2 گنا نظر آئے تو ان کا حوصلہ پست نہیں ہوا، لیکن یہ دوگنا دیکھنے کی کیفیت ابتدا میں تھی۔ پھر جب دونوں گروہ آمنے سامنے صف آرا ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے برعکس دونوں کو ایک دوسرے کی نظروں میں کم کر کے دکھایا، تاکہ کوئی بھی فریق گروہ لڑائی سے گریز نہ کرے یعنی بھاگے نہ، بلکہ ہر ایک پیش قدمی کی کوشش کرے۔ یہ تفصیل دوسری آیتوں میں بھی آ چکی ہے۔ یہ جنگ بدر کا واقعہ ہے جو ہجرت کے بعد دوسرے سال مسلمانوں اور کافروں کے درمیان پیش آیا۔ یہ کئی لحاظ سے نہایت اہم جنگ تھی۔ ایک تو اس لیے کہ یہ پہلی جنگ تھی، دوسرے یہ جنگی منصوبہ بندی کے بغیر ہوئی۔ مسلمان ابو سفیان کی قافلے کے لیے نکلے تھے جو شام سے سامان تجارت لے کر مکہ جا رہا تھا، مگر اطلاع مل جانے کی وجہ سے وہ اپنا قافلہ بچا کر لے گیا۔ لیکن کفار مکہ اپنی طاقت و کثرت کی گھمنڈ میں مسلمانوں پر چڑھ دوڑے اور مقام بدر پر یہ پہلا معرکہ برپا ہوا۔ تیسرا، اس میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد حاصل ہوئی۔ چوتھے، اس میں کافروں کو عبرتناک شکست ہوئی، جس سے آئندہ کے لیے کافروں کے حوصلے پست ہو گئے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ مرغوب چیزوں کی محبت لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی، سجا دی گئی، جیسے عورتیں اور بیٹے اور سونے چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے اور نشاندار گھوڑے اور چوپائے اور کھیتی۔ یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اور لوٹنے کا اچھا ٹھکانہ تو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، انسانوں کے لیے سجایا گیا ہے کیا؟ حب الشہوات، شہوات کی محبت۔ شہوات سے مراد یہاں مشتبہات ہے، یعنی وہ چیزیں جو طبعی طور پر فطری طور پر انسان کو مرغوب اور پسندیدہ ہے، نیچرل، جس سے انسان محبت کرتا ہے۔ اس لیے ان میں رغبت اور ان کی محبت پسندیدہ نہیں ہے، یعنی فطری طور پر محبت رکھی ہے تو انسانوں کی طرف بھاگتا ہے، محبت کرتا ہے، تو اس کو ناپسند نہیں کرتا، بشرطے کہ اعتدال کے اندر اور شریعت کے دائرے میں رہے۔ محبت کی جائے، رغبت رکھی جائے، لیکن اعتدال مینس درمیانی راستہ، اور شریعت کے دائرے میں محبت کی جائے۔ ان کی تزیین میں بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، ان کو سجا کر کیوں بنایا گیا ہے انسانوں کے لیے؟ تو اس میں اللہ رب العالمین کا مقصود کیا ہے؟ امتحان ہے، آزمانا ہے، آزمائش ہے،
سب سے پہلے عورت کا ذکر ہے، کیونکہ یہ ہر بالغ انسان کی سب سے بڑی ضرورت بھی ہے اور سب سے زیادہ مرغوب بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود فرمان ہے کہ عورت اور خوشبو مجھے محبوب ہے، عورت اور خوشبو مجھے محبوب ہے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک عورت کو دنیا کی سب سے بہتر متاع قرار دیا ہے، اس لیے اس کی محبت شریعت کے دائرے سے تجاوز نہ کرے، تو یہ بہترین رفیق زندگی بھی ہے اور زاد آخرت بھی، ورنہ یہی عورت مرد کے لیے سب سے بڑا فتنہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے بعد جو فتنے رونما ہوں گے ان میں مردوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ عورتوں کا ہے، یعنی سب سے بڑی فتنوں کی چیز جو ہے عورت بنے گی مردوں کے لیے۔ اس طرح بیٹوں کی محبت ہے، زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین، بنین بیٹوں کی محبت۔ اگر اس مقصد کے لیے مسلمانوں کی قوت میں اضافہ اور بقا و کثرت نسل ہے تو محمود ہے، ورنہ مذموم ہے۔ ہر انسان کیا چاہتا ہے؟ میرے گھر بیٹے بیٹے رہے، اکثر و بیشتر کی یہ خواہش رہتی۔ یہاں آیت میں کیا بتایا گیا؟ یہ خواہش تو فطری ہے، لیکن اگر اس سے یہ مقصد ہے، بیٹوں سے محبت کرنا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کی قوت میں اضافہ ہو، کہ بیٹے بیٹے ہمارے پاس ہیں اور نسل ہماری بڑھے، یہ مقصد ہے، تو یہ تو شریعت میں محمود ہے، یعنی پسندیدہ ہے۔ لیکن اگر اس کے علاوہ فخر و مباحات کرنا، ہم تو بیٹے والے ہیں، ہمارے پاس اتنے بیٹے اس لیے ہے، یا اسی مقصد کو لے کر ہمارے پاس لڑکیاں نہیں ہیں، ہم تو کسی سے ڈپتے نہیں، یہ سب مقصد ہے، تو یہ کیا ہے؟ قرآن کی آیت بتاتی ہے یہ سب مذموم ہے، یعنی پسندیدہ شریعت میں نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، محبت کرنے والی اور زیادہ بچے جننے والی عورت سے شادی کرو، اس لیے کہ میں قیامت کے دن دوسری امتوں کے مقابل میں اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا۔ اس لیے تو یہ دونوں آ گئے نا، کثرت تعداد میں دونوں آ جاتا ہے، کون؟ بیٹیاں بھی آ جاتی ہیں اور بیٹے بھی آ جاتے ہیں، تو یہ صاف واضح فرمان ہے۔ اس آیت سے رہبانیت کی تردید اور تحریک خاندانی منصوبہ بندی کی تردید بھی ثابت ہوتی ہے۔ اس آیت سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ جو لوگ کیا کرتے ہیں؟ رہبانیت اختیار کرتے ہیں، بچے اچھے نہیں رہیں گے تو رہبانیت اچھے سے اللہ کی عبادت ہوگی، تردید ہو گئی، یہ سب نہیں۔ اور تحریک خاندانی منصوبہ بندی، جس کو کہتے ہیں فیملی پلاننگ، فیملی پلاننگ کی کیا ہو گئی؟ یہاں پر تردید ہو گئی، فیملی پلاننگ نہیں کرنا ہے۔ آج بہت سارے مسلمان بھی کیا کر رہے ہیں؟ فیملی پلاننگ کر رہے ہیں، ہم دو ہمارے دو۔ یہ بہت سارے مسلمان جو غیروں کے درمیان رہ رہے کہ یہ نظریہ لے لیے، یہ بہت بڑا کفریہ عقیدہ ہے۔ کیا ہے یہ؟ یعنی انسان سوچ رہا ہے کہ میں بچے مجھے زیادہ ہو گئے تو میں ہی تو کھلا پلا رہا ہوں، میں ہی تو انہیں رزق دیتا ہوں، یہ بتانا مقصود ہے کہ زیادہ ہو گئے تو ہم کہاں سے چلا پائیں گے؟ ایسا ہے نا؟ ایسا کچھ نہیں۔ یہ اگر اس طرح کا نظریہ ہے تو اس کا مطلب کہیں نہ کہیں ہمارے ایمان میں کیا ہے؟ کمزوری ہے۔ یہ انسان کو ماننا پڑے گا، تسلیم کرنا پڑے گا کہ کھلانے والی ذات اور رزق دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ تو پھر یہ انسان یہ سب چیزیں کر کے وہ کیا بتانا چاہ رہا ہے؟ پریشان ہو جائے گا یا دشواری آ جائے گی؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے یہ آیت ہمیں اس چیز کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے۔ مال و دولت سے بھی مقصود قیام معیشت، صلہ رحمی، صدقہ و خیرات اور امور پر خرچ کرنا، اچھے امور پر خرچ کرنا اور سوال سے بچنا ہے، تاکہ اللہ کی رضا حاصل ہو، تو اس کی محبت بھی عین مطلوب ہے، ورنہ مذموم۔ اب یہاں تیسری چیز کیا تھی؟ بنی نساء ہو گئی، یعنی عورتیں ہو گئی، اس کے بعد بیٹے ہو گئے، یہ بھی ہو گئے۔ اس کے بعد یہاں پہ ہے والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، سونے اور چاندی کا ڈھیر ہو، ذخیرہ ہو، اس کی محبت بھی سجائی گئی ہے۔ تو یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ مال و دولت سے بھی مقصود ہمارا، یعنی ہم مال و دولت کیوں کماتے ہیں؟ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ مال و دولت میں اتنا وقت صرف کرنا، محنت کرنا، کوشش کرنا کیوں؟ یہ ہم انسان کے پاس یہ کوشچن ہمیشہ ہونا چاہیے۔ تو مقصد یہ ہونا چاہیے کہ قیام معیشت، ہماری زندگی صحیح طریقے سے چل سکے، صحیح انداز میں چل سکے، ہم اسی مال سے صلہ رحمی کر سکے، اسی مال سے صدقہ و خیرات کر سکے، اسی مال سے اچھے کاموں پر ہم پیسہ لگا سکے۔ اگر یہ سب تو ہے، اور سوال سے بچ سکے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچ سکے۔ ہر انسان تو یہی کیا چاہتا ہے نا کہ مجھے جب ضرورت پڑے تو میں کسی کے سامنے سوال نہ کر سکوں، کسی سے مانگ نہ سکوں، اسی لیے کماتا ہے۔ یہ سارے مقاصد ہے تو شریعت کہتی بہت اچھی بات ہے، لیکن اس مقاصد سے ہٹ کر کچھ اور مقصد ہے آپ کا تو یہ بہت خطرناک چیز ہے، یہ فتنہ ہے۔ اب چوتھی چیز میں گھوڑوں سے مقصد،
گھوڑے کسی نے رکھے ہیں، والخیل المسومہ، نشاندار گھوڑے. تو گھوڑوں سے مقصد کیا؟ جہاد کی تیاری، دیگر جانوروں سے کھیتی باڑی اور بردباری کا کام لینا، اور زمین سے اس کی پیداوار حاصل کرنا ہو تو یہ سب پسندیدہ ہے. اور اگر مقصود محض دنیا کمانا اور پھر اس پر فخر اور غرور کا اظہار کرنا اور یاد الہی سے غافل ہو کر عیش و عشرت سے زندگی گزارنا ہے تو سب مفید چیزیں اس کے لیے وبال جا ثابت ہوں. جانور بھی بہت سارے لوگ کیا فخر و مباحت کے لیے پالے ہوئے ہیں، کچھ لوگ شوق میں پالے ہوئے ہیں، کوئی مقصد نہیں کہ صرف شوق ہے. تو یہ سب چیز اگر ہے، یہاں شریعت کیا کہہ رہی ہے؟ وبال جا ہے. لیکن مقصد جہاد کے لیے گھوڑے جیسے لوگ پالتے تھے اس دور میں، جہاد کی تیاری کے لیے. جانوروں کی اور دیگر جانور اگر پال رہے ہیں جس میں کھیتی باڑی، زمین سے کچھ چیز حاصل کرنا ہے، کچھ لوگ سواری کے لیے، ادھر سے ادھر جانے کے لیے، یا پھر اور دیگر کام جانوروں سے لیے جا سکتے ہیں جو بہت مفید کام ہے، تو وہ سب کے لیے تو ٹھیک ہے. لیکن باقی جو ابھی بعد میں بتائے گئے تو یہ وبال جاں ہوں گے. اس کے بعد آخری ہے خزانے، یعنی سونے چاندی اور مال و دولت کی فراوانی اور کثرت، اور گھوڑے جو چراگاہ میں چرنے کے لیے چھوڑے گئے ہوں یا جہاد کے لیے تیار کیے گئے ہوں، یا نشان زدہ جن پر امتیاز کے لیے نشان یا نمبر لگا دیا جائے. تو یہ ساری چیزیں اسی قبیل سے آتی ہیں کہ اس کی سب محبت انسان کے دل میں ڈالی گئی ہے. لیکن جب تک شریعت کے دائرے میں رہ کر انسان کرتا ہے تو یہ تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ سب کیا ہو جاتی ہے؟ انسان کے لیے فتنہ بن جاتی ہے، آزمائش بن جاتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین آیت کریمہ کے اندر جو باتیں بیان کی گئی ہیں رب العالمین اس پر غور کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرما، اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما، اس کے مطابق اپنے عقیدے اور اپنے اعمال کی اصلاح کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.